رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج بہت سارے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مشاہدات آپ کو دکھائے گئے، عجائبات آپ نے ملاحظہ کیے۔ جنت میں جو جو انعام اہل ایمان کو دیے جائیں گے ان کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا، اور جو جو عذابات ہوں گے ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھایا کہ یہ سارا معاملہ ہوگا۔ آج کی حدیث اس حوالے سے بڑی اہم ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رأیت لیلۃ اسری بی، کہ جس رات مجھے معراج ہوئی تو میں نے ایک ایسی قوم دیکھی، فأتیت علی قوم بطونہم کالبیوت، میں نے ایسی قوم دیکھی کہ ان کے پیٹ کمروں کی طرح تھے، جس طرح بڑے بڑے کمرے ہوتے ہیں اس طرح ان کے پیٹ، فیہا الحیات تری من خارج بطونہم، اور اس کے اندر سانپ تھے جو گھوم رہے تھے اور وہ اس مکان کے باہر سے نظر آ رہے تھے۔ یعنی یہ میں نے منظر دیکھا کہ ایسی قوم دیکھی کہ ان کے پیٹ کمروں جتنے بڑے ہیں اور اس کے اندر سانپ ہی سانپ ہیں اور وہ باہر سے نظر آ رہے ہیں۔ قلت من ہؤلاء یا جبریل، میں نے کہا کہ اے جبریل یہ کون ہیں؟ تو مجھے جواب دیا گیا ہؤلاء اکلۃ الربا، یہ وہ لوگ ہیں جو سود کھاتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو سود کھاتے تھے، سودی کاروبار کرتے تھے، یہ ان لوگوں کی سزا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کچھ بھی چھپا کر نہیں رکھا، ساری چیزیں واضح طور پر بیان کر دی کہ قرآن نے بھی ذکر کیا کہ الذین یأکلون الربا، کہ وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن ایسے کھڑے ہوں گے کما یتخبطہ الشیطان من المس، جیسے کسی کو شیطان نے چھوا ہو اور اس کے حواس گم ہو گئے ہوں، یعنی وہ ایسے کھڑے ہوں۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مشاہدہ کیا، جو دیکھا، وہ بھی ذکر کیا کہ ان کے پیٹ کمروں کی طرح ہوں گے جس کے اندر سانپ اژدہے باہر سے نظر آ رہے تھے۔ اس حدیث کا دوسرا جملہ ہمارے موجودہ دور کے اعتبار سے بہت اہم ہے۔ اس کو سنانے سے پہلے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ جل وعلا نے ارشاد فرمایا یہ جو زمین و آسمان ہے نا، دن کا رات کا آنا جانا، واختلاف اللیل والنہار، رات دن کیسے، اب دیکھیے نا کیسے مغرب کی نماز کہاں 5:05 پہ اذان ہوتی تھی، اب وہ 5:30 سے اوپر چلا گیا، اب ہم 6:20 پہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہی فجر کی نماز ایک وقت آئے گا ہم 4 بجے ادا کریں گے، 4:15 بجے ادا کریں گے۔ یہ جو رات اور دن کی گردش ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ عقل والوں کے لیے اس میں نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے دیکھو ایک ہی پانی لگتا ہے، کچھ پھل ایسے ہیں جن کے پھل اوپر لگتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جن کے پھل زمین پر لگتے ہیں، پانی ایک ہی لگتا ہے، زمین ایک ہی ہے، لیکن رنگ سب کا الگ الگ ہے۔ تو قرآن تو ہمیں جا بجا دعوت دیتا ہے کہ ان پھلوں کی طرف دیکھو۔ پھر کل ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے دیکھو ہم نے مکھی کو یہ بات سجھائی کہ وہ پھرے کہاں گھر بنانا ہے، کیسے گھر بنانا ہے، اور کیسے فصل کی سبل ربی کی ذللا، ہم نے راستے بھی اس کو دکھائے، کیسے وہ پھلوں کا پھولوں کا رس چوستی ہے، اس کے بطن سے ہم تمہیں شہد دیتے ہیں۔ تو قرآن تو جا بجا دعوت دیتا ہے کہ ہم تفکر کریں، غور و فکر کریں۔ قرآن کہتا ہے تم کیوں فکر نہیں کرتے، تفکر کیوں نہیں کرتے، غور و فکر کیوں نہیں کرتے۔ اب وہ جو جملہ ہے حدیث میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فلما نزلت الی السماء الدنیا، جب میں نیچے آ رہا تھا تو میں نے ایک شور سنا، کہ چیخ و پکار ہے اور عجیب طرح کا ایک شور ہے۔ تو میں نے کہا اے جبریل یہ کیا ہے؟ تو مجھے جبریل نے کہا ھذہ الشیاطین یحرفون علی اعین بنی آدم، یہ شیاطین ہیں، یہ انسانی آنکھوں میں دھول جھونکتے ہیں کہ
وہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی اشیاء میں، زمین و آسمان میں تفکر نہ کریں، یعنی ان کی توجہ کہیں نہ کہیں اور لگا دیتے ہیں تاکہ وہ اس طرف نہ آئیں۔ اگر وہ اس طرف آئیں گے، آسمان و زمین میں غور و فکر کریں گے۔ ہمارے ایک بڑے پیارے محسن ہیں، بڑا ان کا علمی مرتبہ اور مقام ہے، ڈاکٹر سفیان بھائی۔ انہوں نے ایک شخص کا نام لیا، کل ان کا ایک کلپ تھا تو اس میں انہوں نے ایک شخص کا نام لیا کہ جی اس نے کہا جی میں قرآن ثابت کروں گا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لکھا ہے۔ اور وہ ریسرچ کرتے تھے اور لوگوں کو عیسائی بنانے کے لیے وہ کام کرتے تھے۔ جب انہوں نے قرآن کریم کو کھولا تو دیکھتے کیا ہے کہ جو آدمی خود لکھتا ہے، اپنی شہرت کا خواہش رکھتا ہے، دولت کی خواہش رکھتا ہے، تو وہ اپنی اولاد کا ذکر کرتا، اپنی بیوی کا ذکر کرتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دینے والی سیدہ اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے سب کچھ اپنا محبوب پہ قربان کر دیا، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، اور کبھی بھی آپ ان کو بھولے نہیں، کتنا انہوں نے حضور علیہ السلام کے لیے کیا، کتنی قربانیاں دی، اور سب سے پہلے جو تسلی کے بول تھے وہ اماں خدیجہ نے دیے تھے۔ اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ، آج کہتے ہیں جی اسلام نے عورت کو مقام نہیں دیا، اسلام نے تو اتنا بڑا مقام دیا ہے، رب نے اپنے محبوب کی تسلی کے لیے اگر کسی کو چنا تو وہ عورت ہے۔ سیدہ اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی وحی کے بعد عرض کی تھی، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، آپ تو ناداروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ تو یتیموں کے کام آتے ہیں، ان کی کفالت کرتے ہیں، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں ہونے دے گا۔ یہ تسلی کے وہ بول تھے جو اماں خدیجہ رضی اللہ عنہ کی زبان سے نکلے۔ لیکن قرآن میں اماں خدیجہ کا کوئی ذکر، قرآن میں نبی علیہ السلام کے بیٹوں کا کوئی ذکر، آپ کی بیٹیوں کا کوئی ذکر۔ تو وہ بندہ جو قرآن اس لیے پڑھ رہا تھا تاکہ میں قرآن میں کوئی ٹیڑھا پن تلاش کروں، کوئی کجی، کوئی خامی مجھے ملے، جب قرآن کو پڑھنا شروع کیا تو دیکھتے چلے گئے کہ قرآن اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھا ہوا ہوتا تو اس میں حضور اپنی تعریفیں کرتے، اپنے خاندان کی تعریفیں کرتے، لیکن اس میں تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو وہ اس لیے قرآن پڑھنا شروع کیا کہ میں قرآن میں عیب تلاش کروں۔ جب قرآن پڑھتے چلے گئے، عجائبات اٹھتے چلے گئے، اور بالآخر اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا، وہ مسلمان ہو گئے۔ تو قرآن اس لیے بار بار دعوت دیتا، تفکر کرو، غور و فکر کرو۔ شیطان یہ بات جانتا ہے کہ جس دن اس نے قرآن میں غور و فکر کر لیا یہ میرے ہاتھوں سے نکل جائے گا۔ تو حضور فرماتے ہیں جب میں معراج کی رات نیچے آیا تو میں نے ایک شور و غل سنا، تو مجھے بتایا گیا کہ یہ شیاطین ہیں جو انسانوں کی آنکھوں میں دھول جھونکتے ہیں کہ یہ کہیں اللہ تعالیٰ کے قرآن میں تفکر نہ کریں، یہ اللہ کے قرآن سے روکتے ہیں۔ تو ہم نے آج تہیہ یہ کرنا ہے کہ ہم قرآن کو سمجھ کے پڑھیں گے۔ ہم قرآن کو جب بھی پڑھیں گے، ایک آیت پڑھی جائے، آگے رمضان آ رہا، ایک آیت پڑھی جائے لیکن سمجھ کے پڑھی جائے۔ اور جب آپ اس کو سمجھ کے پڑھیں گے آپ دیکھیں گے کہ میری زندگی میں اس آیت کا کتنا عمل دخل ہے، پھر آپ کو سب کچھ ملتا چلا جائے گا۔ پھر آپ کو ایسے لگے گا کہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان کہ جب میرا جی چاہتا ہے میں اللہ سے باتیں کروں، جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں، اور یا جب میرا جی چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے، جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، جب میرا جی چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ تو پھر ہم بھی جب اس نہج پر پہنچ جائیں گے تو پھر ہمیں بھی لگے گا کہ اللہ تعالی ہم سے بات کر رہا، اللہ تعالی ہم سے کلام کر رہا۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اور ہماری نسلوں کو، ہمارے دوست احباب، ہمارے جملہ متعلقین کو سود جیسی لعنت سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالی ہمیں زمین و آسمان میں تفکر کرنے کی، اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں جو اس نے چیزیں پیدا کی ہیں ان میں غور و فکر کرنے کی، اور پھر اپنے ایمان میں مزید اللہ تعالیٰ مضبوطی کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔